الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول. غزوہ بدر میں ایک اہم بات پیش آئی. کیا؟ وہ بیچ میں کافروں نے یا شیطان نے یہ بات مشہور کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے کہ جب اللہ کے حبیب شہید ہو گیا اب کریں کیا، اب کیا فائدہ، جائیں کہاں، کریں کیا. یہ خبر اس لیے بھی زیادہ پھیل گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شباہت تھی. تو جب وہ شہید ہو گئے تو ان کو شہید کرنے والے نے کہا کہ انی قد قتلت محمدا، میں نے تو محمد کو قتل کر دیا. اس کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تیری ہمت نہیں کہ تو ان کو قتل کر دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو نے کسی اور کو مارا ہوگا. اس نے کہا نہیں، انہی کو. اس طرح بات مشہور ہوئی. اس پر کچھ لوگوں کے دل ٹوٹ گئے. اس کے اوپر پورا رکوع اس میں اسی پر تبصرہ ہے. اور یہ اصل میں ان حالات کے لیے اسباق ہیں جو آپ کی اصل دنیا سے تشریف لے جانے کے موقع پر پیش آئیں گے. کہ جب آپ کی رحلت ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اس وقت میں کیسے اس صدمے کو صحابہ برداشت کریں گے، اس کے لیے پہلے یہ بات بیان کی گئی. اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی. اور جب یہ آیتیں پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے آج نازل ہو رہی ہیں. وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر رسول ہی تو ہے. رسول کا ہونے کا مطلب اللہ نہیں ہے. اللہ ہے حی لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. آپ تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے. قد خلت، یقیناً گزر چکے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، بہت سارے رسول. الف لام اس میں جنس کا نہیں ہے کہ سارے رسول آپ کہیں اور پھر کو کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے. گزر چکے ہیں بہت سارے رسول، سارے نہیں. افإن مات، بہت سارے کتنے، 1,24,000 کے قریب کتنے گزر چکے ہیں. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں. افا، تو کیا، اماتا، اگر وہ مر جائیں، دنیا سے تشریف لے جائیں، او قتیلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، تو تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل. کیا تم اتنے دیر ہی مسلمان رہنا چاہتے ہو جتنے دیر اللہ کے حبیب موجود ہیں؟ اللہ اکبر. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا، دین کا کیا بگڑے گا. وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پلٹے گا، عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل. ایڑیوں کے بل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی تیزی سے مڑنا چاہتا ہے تو ایڑیوں کے بل مڑتا ہے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ، تو وہ ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کو شیئاً کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ، یا ضرور بضرور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا الشاکرین، شکر کرنے والوں کو. یہ وہ حالات تھے جو آپ کے وصال کے موقع پر، آپ کی رحلت کے موقع پر پیش آئے. پہلے سے پیشن گوئی فرمائی گئی اور مسلمانوں کو جو ڈانٹا گیا کہ اچھا آپ کی شہادت کی بات سن کر کے تم کمزور پڑ گئے. لیکن کچھ لوگ، سارے نہیں. ورنہ ایک انصاری صحابی سے مہاجر نے کہا کہ اللہ کے حبیب تو تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، چلو جس دین کے اوپر وہ چلے گئے ہم بھی اس دین کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں. وما کان لنفس، اور ممکن نہیں کسی جان کے لیے، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا، لکھی ہوئی، مؤجلا، طے کی ہوئی مدت ہے. ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی ارادہ کرے گا دنیا کے ثواب کا، نؤتیہ منہا، ہم دیں گے اس کو اس میں سے. موت اپنے وقت پر آئے گی. وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور وقت آنے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا. اور جب ہر بندے کو مرنا ہے تو آخرت کے ارادے سے اعمال کرنے چاہیے. اگر کوئی دنیا کی نیت سے کام کرے گا کہ دنیا ملے، نؤتیہ منہا، ہم دے دیں گے اس کو دنیا میں. لیکن کتنا دیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، جس کو چاہیں گے اتنا اس کو دیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے. یہ نہیں کہ ہر آدمی کہے میں قارون بنوں گا تو سارے قارون بن جائیں گے. وَمَن يُرِدْ، اور جو کو چاہے گا ثواب الآخرہ، آخرت کے بدلے کو، نؤتیہ منہا، ہم اس کو آخرت کے بدلے میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. اور اے ایمان والو، تم گھبرا گئے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. دین پر آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قربانیاں دیتے رہو اور بڑھتے رہو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں. وَكَأَيٍّ، کائن کے معنی کتنے ہی، من نبی، نبی ہیں، قاتلا،
جنگ، یہ من اس موقع پر زائد ہے، قاتل جنگ کی معہو ان کے ساتھ مل کر، ربیون رب والوں نے، یہ ربی اور ربی ایک ہی معنی میں ہے، اللہ کے نیک بندوں نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جانی قربانیاں دی، کثیرن بہت سارے، فما وہنوا، آئے ہائے جنگ ہے نا، کوئی مذاق نہیں، کوئی کھیل نہیں، تو کیا ہوا، اس راستے میں مصیبتیں آئیں، فما وہنوا، تو وہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے، لما ان کی وجہ سے، ما جو پہنچی ہم ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی ان مصائب اور پریشانیوں پر ہمت نہیں ہاری، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں پڑے، وما استکانوا، اور وہ جھکے نہیں کہ دشمن سے سرنڈر کر کے اس کے سامنے جھک جاتے، کچھ نہیں کیا، ڈٹے رہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے، مطلب کہ تم بھی اسی طرح ڈٹ جاؤ، اور یقیناً صحابہ نے اسی طرح ڈٹ کر دکھایا، وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات، مطلب اتنا لمبا زمانے تک قربانیاں دیتے رہے مگر کوئی گلا اور شکوہ نہیں، بلکہ دعا بھی یہ نہیں کہ اے خدا چھٹی دے دے، نانا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخشش فرما تو ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، مطلب ہم اس کام کے اوپر تجھ سے نیکی کا صلہ نہیں مانگتے، ہم گناہوں کے بخشش مانگتے ہیں، اور وَإِسْرَافَنَا، اور ہماری زیادتی کو معاف کر دے، فی امرینا، ہمارے معاملے میں، اس معاملے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی اس کو معاف کر، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، وَثَبِّتْ، اور جمع دے تو، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وَانْصُرْ، اور مدد فرما تو، نہ ہماری، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر لوگوں کے مقابلے میں، علی پر، کافر لوگوں پر یعنی ان کے مقابلے میں، اللہ اکبر، چھٹی نہیں مانگی بلکہ یہ کہا کہ اس کام میں لگ کر ہم سے جو غلطی ہوگی اس کو معاف کر دے، یہی ایمان والے کی شان ہے، چنانچہ ہر نیک کام کے بعد استغفار کرنا نیک لوگوں کا معمول ہے، پھر جب اس طرح بندہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کر کے ڈرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا، ایسے لوگوں کو دنیا کی عزت بھی ملی، حسن ثواب الآخرہ، اور کتنا اچھا ہے آخرت کا ثواب، وہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور بہترین آخرت کا ثواب بھی اللہ نے ان کو دیا، ایسے لوگوں کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اور وہ اوپر گزرا جو دنیا چاہتے ہیں ان کو صرف دنیا ہی ملتی ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی غزوے کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، بات مان لو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ مرتد کر دیں گے، پھیر دیں گے، کم تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، واپس کفر کی طرف دھکیل دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم واپس لوٹو گے خاسرین، نقصان اٹھاتے ہوئے، اشارہ کدھر ہے، وہ 300 منافق جو واپس آئے تھے ان کی باتوں پر کان مت دھرو، اور خاص طور سے وہ 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کی طرف تم کان لگا رہے تھے، اگر تم ان کی بات مانو گے وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے، بل اللہ مولاکم، ان کی طرف دھیان نہ دو بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب ڈالیں گے، بما اشرکوا، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ابھی ہم رعب ڈالنے والے ہیں، ابھی رعب ڈالیں گے، ڈالا ان کے دلوں میں رعب، یہاں تک کہ جیتی ہوئی جنگ پھر انہوں نے ہاری، معلوم کیوں ڈالیں گے ان کے دلوں میں رعب، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فرمایا بندے تو ہیں مگر بڑے گندے ہیں، بما اشرکوا، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، کس کو شریک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، ما، ان چیزوں کو، ان ہستیوں کو، لم ينزل به سلطانا، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کو اللہ کا شریک کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالے گا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جب رعب ڈالے گا تو دنیا میں شکست کھائیں گے، لیکن یہ اصل سزا نہیں، اصل سزا آخرت کی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، سلطان کا ترجمہ ہم نے کیا دلیل، ثبوت، ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سلطان قرآن پاک میں طاقت اور بادشاہی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آیا وہاں دلیل کے معنی میں، ثبوت کے معنی میں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ
اللہ نے جو وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو کبھی آ سکتا تھا ذہن میں کہ کیا ہوا پھر احد میں وہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے؟ فرمایا ہو گیا تھا، وَلَقَدْ اور یقیناً صدقہ سچ کر دکھایا تھا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ تمہیں سچا کر دکھایا۔ کب؟ اذ تحسونہم جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، ٹکڑے کر رہے تھے، 13 لوگ تو ان کی مبارزت میں مارے گئے، بِإِذْنِهِ اللہ کے، بعد نے کم لکھا لیکن بعد نے 13 تک لکھا، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے۔ اور اس طرح یہ نہیں ہے کہ اس جنگ میں صرف مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا، جب کل ملا کے ان کے لوگ گنے جاتے ہیں 37 لوگ ان کے مارے گئے۔ حتی اذا فشلتم لیکن پھر ہوا کیا؟ حتی یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے تم نے کمزوری دکھائی، لفظی معنی تم فیل ہو گئے کس میں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے میں، وتنازعتم اور تم نے اختلاف کیا فی الامر معاملے میں، وہی 40 لوگ جو نیچے اترے، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کر دی، من بعد ما اراکم اس کے بعد کہ ارا دکھا دیا تھا اللہ نے تم کو ما وہ چیز تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے فتح، تو وہ دکھائی تھی تم کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم سے غلطی ہو گئی، تم سے حکم عدولی ہو گئی، امیر کی اطاعت میں تم نے غلطی کی۔ منکم من یرید الدنیا سب سے بڑی بات تو یہ تھی، منکم تم میں سے کچھ تھے من وہ یریدو جو چاہتے تھے دنیا کو چاہنے کا مطلب، حالانکہ صحابہ دنیا کے لیے غنیمت کو لوٹنے کے لیے نہیں اترے تھے، اس لیے کہ غنیمت تو ضابطہ ہے اس کو جمع کوئی بھی کرے لاسٹ میں تو سب کو ملے گی، اس کو تو باقاعدہ بانٹا جائے گا، لیکن غنیمت کا خیال کیوں آیا؟ اس خیال کو کہا تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور کچھ تھے تم میں سے جو صرف آخرت چاہتے تھے، وہ 10 صحابہ کرام بھی اور باقی سارے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ پھر اس غلطی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ثم پھر صرف اللہ نے پھیر دیا تم کو عنہم ان سے، پہلے تم پیچھے تھے وہ آگے تھے، اب تم کو پھیرا تم آگے اور وہ پیچھے، لیبتلیکم کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے۔ یہ بھی آزمائش تھی کہ دیکھیں پہلے جیتتے ہوئے اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے تھے، اب کٹتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے اور اس طرح پیچھے ہٹتے ہوئے اب بھی اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہیں کمزور تو نہیں۔ یہ امتحان تھا اور اس امتحان میں بھی صحابہ پورے اترے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لیکن جس سے بھی غلطی ہوئی اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ بڑی تحقیق اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے عَنْكُمْ تم کو۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیا۔ فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ ذو کے معنی والا، میں اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر، اس کے فضل کا تقاضا ہے اس نے معاف کر دیا۔ یاد کرو کیسا منظر تھا جب تم سے یہ غلطی ہوئی تو پھر اللہ کی مدد ہٹی، پھر کیا ہوا؟ اذ تسعدون جب تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ کے اوپر، ولا تلوون اور تم پلٹتے نہیں تھے، علی احد کسی کی طرف بھی، واپس مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بلا رہے تھے تم کو فی اخراکم تمہارے اخراکم فی اخرا صفوفکم تمہاری صفوں کے پیچھے سے، تمہیں پیچھے سے تم کو، یعنی اخرا یہ صفوف کی صفت ہے، تمہاری پیچھے سے تم کو بلا رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ تم پلٹ نہیں رہے تھے، فاصابا تو پھر بدلہ دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے غمن غم، تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں غم دیا، کس کے بدلے میں؟ بغم من غم کے بدلے میں۔ کیا غم؟ تم نے اللہ کے حبیب کو غم پہنچایا، اس کے بدلے میں اللہ نے تم کو غم دیا۔ اور یہ بھی ترجمہ فَأَصَابَكُمْ تو بدلے میں دیا اللہ نے تم کو غمم بغم یعنی علی غم، تم کو اللہ نے غم پر غم دیا، 2 غم، ایک غم غنیمت بھی نہیں ملی، دوسرا غم اللہ کے حبیب زخمی ہو گئے، تیسرا غم اپنے ساتھی شہید ہو گئے۔ اور یہ غم بھی کیوں دیا؟ اس کے پیچھے بھی راز تھا، تاکہ غم کا خوگر ہو انسان تو کٹ جاتا ہے غم۔ آج غم دیکھ لو حضور کے سامنے، آئندہ اگر ایسے حالات پیش آئیں تو تم گھبرا نہ جاؤ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علامہ اس چیز پر فاتکم جو تم سے چھوٹ جائے، فاتا فوت ہو جائے، بالکل جو اردو میں فوت ہے وہی لفظ ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، ما ان حالات پر أَصَابَكُمْ جو تم کو پہنچیں۔ آج غزوہ احد میں دیکھ لو، قیامت تک ایسے حالات کا سامنا کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ پوری خبر رکھنے والا بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔
یہ تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد پھر اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مدد آ گئی۔ ثم انزل، پھر اتارا اللہ نے علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، غم کے معنی گھٹن اصل میں، امنتن امن کو اتارا، نعاسن یعنی اونگ کو اتارا، یغشا طائفتن ڈھانپ رہی تھی وہ ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، اللہ اکبر۔ ہوا کیا کہ جب صحابہ پلٹے، آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف سے اونگ آ گئی، ایسی اونگ کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی، میں سو رہا تھا میدان میں، اوپر سے تلواریں چل رہی ہیں اور صحابہ سو رہے ہیں، اس لیے کہ سونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور بالکل مطمئن ہو گئے، اور جنگ کا خوف ختم۔ میدان جنگ میں آدمی کو اونگ آ جائے یہ بے خوفی کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا وہ جو منافق بھاگے تھے وہ مدینہ کے اندر ڈر کے مارے مر رہے تھے، وطائفتن اور ایک جماعت تھی، قد احمت یقیناً فکر مند بنایا ہوا تھا، ہم ان کو، احمد کے معنی فکر مند، ہمارے یہاں مدرسوں کے محتمم ہوتے ہیں نا، محتمم کے لفظ معنی فکر مند رہنے والا، بیچارہ ہر وقت میں غم میں مبتلا، قد احمد یقیناً فکر مند بنایا ہوا تھا، ہم ان کو، انفسہم ان کی جانوں نے، وہ تو اپنے لیے پریشان تھے، حالانکہ بھاگ کے مدینہ میں پہنچ گئے لیکن وہاں پریشان تھے کہیں دشمن ادھر نہ آ جائے، یظنون گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق قسم کے گمان، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان، یعنی یہ خیال ہی ختم ہو گیا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، کہتے کہاں مدد شدد، یہ تو ایسی باتیں تھیں۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں، کچھ، من شیء کچھ، یعنی کیا ہم کو کچھ اختیار ہے اس مسئلے میں، ہم نے رائے دی تھی مدینہ کے اندر رہو، کیوں نہیں بات مانی؟ قل آپ فرما دیجئے، ان الامر بے شک سارا معاملہ، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یخفون فی انفسہم اور یہ باتیں میٹھی میٹھی کر کے وہ اپنی منافقت کو چھپا رہے تھے، یخفون چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما وہ چیز، لا یبدون جو ظاہر نہیں کرتے تھے، لکا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، یقولون کہہ رہے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری اس معاملے میں، شیئن کچھ اختیار، اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا ہم نہ قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں، وہ کہاں قتل ہوئے تو بھاگ گئے تھے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے بیچ میں دکھاتے تھے، جی ہم 70 لوگ شہید ہوئے، ہم مارے گئے نا جی، وہ تھوڑے ہمارے بھائی مرے نا، ہائے ہماری بات نہیں نہ مانی۔ قل آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں کے اندر اور اللہ نے تم پر مرنا لکھا ہوتا، لبارزا تو ضرور بضرور ظاہر ہو جاتے، الذین وہ لوگ، کتب علیہم القتل کتبہ لکھ دی گئی تھی، علیہ لکھ دیا گیا تھا جن کے اوپر، القتل قتل ہونا، وہ ضرور نکل کر آتے، الی مضاجعہم اپنے گرنے کی جگہ میں، مضجع کے لفظی معنی سونا، سونے کی جگہ میں یعنی اپنے شکست کھانے کی جگہ میں آ جاتے، ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا تھا، بھاگنے سے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے، ما اس چیز کا، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، یہ حالات پیش آئے تبھی تو منافقوں کی یہ باتیں، یہ راز سامنے آئے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر ظاہر کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور یہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے، ورنہ اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کی باتوں کو، ذات کے معنی والی، ان باتوں کو جو سینوں میں چھپنے والیاں ہیں، ذو کے معنی بھی والے، ذات کے معنی بھی والے، علو کا معنی بھی والے آئے گا، یہ والے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، تولوا جو واپس پلٹ گئے تھے، جنہوں نے پشت دکھائی تھی، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان جس دن، یوم اس دن، التقا بھڑ گئی تھی جس دن، الجمعان دو جماعتیں، یعنی احد میں جب دو جماعتیں گتھم گتھا ہوئی تھیں اور دو جماعتوں کی آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئی تھی، اس دن جن لوگوں نے کمزوری دکھائی، وہ 40 لوگ جو نیچے اترے، انما بے شک استزلہ پھسلایا تھا، ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، دیکھیے اللہ ان کی طرف سے معذرت دکھا رہا ہے کہ ان سے نہیں غلطی ہوئی، یہ شیطان بے ایمان نے ان سے غلطی کروائی،
لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان ان وسوسوں میں ان کو مبتلا کرنے میں کامیاب کیوں ہوا؟ ببعض ما کسبوا، ان چند گناہوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ان سے ہو گئی تھی۔ پتہ چلا جب انسان سے چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں تو پھر شیطان ان سے بڑی خطائیں کراتا ہے۔ تو ان سے چھوٹی خطائیں کیا ہوئی تھی؟ سب سے بڑی خطا وہی کہ غنیمت کا خیال کیوں آیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ معاف کر چکا عنہم ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلیم برداشت کرنے والا ہے۔ معاف کر دیا اللہ نے، اور جو ان سے خطا ہوئی اور ان کی خطا کی وجہ سے 70 لوگ شہید ہوئے، اللہ نے اتنی بڑی خطا ان کی معاف کر دی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا نا التقى الجمعان، دو جماعتیں مل گئی تھیں، گتھم گتھا ہوئیں، یہ وہی بعد کے دور کی بات ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے، کیونکہ گھمسان کی لڑائی ہوگی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون کس کو مار رہا ہے کس کو نہیں مار رہا ہے، تو اسی میں ان کے والد کی شہادت ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی منافقوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، بھائیوں سے مراد وہ منافق اپنے ایمان والے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اذا ضربوا، جب وہ چلتے ہیں فی الارض، زمین میں، جب ایمان والے قربانیاں دینے جاتے ہیں تو یہ منافق جو گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں؟ او کانوا غزا، یا جب وہ ہوتے ہیں لڑائی کرنے والے۔ اب ضربوا جب چلتے ہیں زمین میں، یعنی بزنس کے لیے تجارت کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور مقصد، او کانوا غزا، یا وہ ہوتے ہیں لڑائی کرنے والے، جنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ لو کانوا، اگر ہوتے وہ عندنا، ہمارے پاس، ما ماتو، نہ تو وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ کیا ان کی ان باتوں سے کوئی آدمی مرنے سے بچے گا؟ کہنے لگے اگر وہ مانتے نا ہماری بات، بہت سارے لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں ہائے افسوس اس گاڑی نے ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اے افسوس کاش اس بدقسمت گاڑی میں بیٹھتے ہی نا۔ تو کیا اس کے نہ بیٹھنے سے آدمی کی جو موت کا وقت تھا اس سے آدمی بچ جاتا؟ ہرگز نہیں بچ سکتا ہے۔ تو یہ باتیں کس لیے وہ کہتے ہیں منافق گھروں میں بیٹھ کر؟ لیجعل اللہ، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ ذالک، ان باتوں کو، حسرتاً، افسوس کرنے کا ذریعہ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں بس یہ ہائے ہائے، یہ افسوس کہاں کریں گے؟ دنیا میں تو یہ صرف دکھانے کے لیے افسوس کر رہے تھے، لیکن اصل افسوس کی جگہ آخرت ہوگی۔ جب ایمان والے، یہ قربانیاں دینے والے جنت میں جائیں گے تب یہ کہیں گے ہائے بدقسمتی، ہمیں کیا ہو گیا تھا۔ واللہ یحیی، اور اللہ زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ، اور اللہ مارتا ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ تمام کام، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَلَا، اور قسم بخدا، ضرور بضرور، ان، اگر، قتلتم، تم قتل کیے جاؤ گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، اے ایمان والو، یا تم مر جاؤ گے گھروں کے اندر لیکن ایمان پر قائم تھے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو بے شک وہ مغفرت من اللہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے، ورحمت، اور مہربانی، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، ان چیزوں سے جو تم جمع کرو گے۔ گھر میں رہ کر کے دنیا جمع کریں گے، اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، تو اللہ کے راستے میں مر جانا یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ اور ارب اور کھرب گنا بہتر ہے جو تم گھر میں دولت جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور دیکھو گھر میں رہنے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ گھر میں رہے، میدان میں جائے، جہاں بھی جائے، وَلَئِن مُتُّمْ، اور قسم بخدا، ان متم، اگر تم اپنی موت مرو گے، او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ گے اللہ کے راستے میں، دونوں حالت میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ لا کے بعد الف ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ضرور بالضرور اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم کو جمع کیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے فوج ہی تھی جو میدان جنگ میں لڑ رہی تھی صحابہ کرام کی، اور جو 40 لوگ نیچے اترے تھے وہ بھی فوجی تھے ایک طرح سے، یعنی کہنے کے اعتبار سے، ورنہ آج فوج کا تصور ہے نعوذ باللہ وہ نہیں تھے، خطا ہوئی ان سے۔ تو اگر میدان جنگ میں کسی سے غلطی ہو جائے فوج سے تو کیا ہوتا ہے؟ کورٹ مارشل ہوتا ہے، دنیا بھر کی جیلیں فوجیوں سے بھری ہوئی ہیں بیچاروں سے، کیوں ان سے کو ٹینشن آتی ہے، غصہ آتا ہے، پھر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ کیا ان سزاؤں کے ملنے سے لوگوں نے وہ غلطیاں کرنی چھوڑ دی؟ کسی نے غلطیاں نہیں چھوڑی۔
لیکن ایک طریقہ اللہ کا اور دین کا اور اللہ کے حبیب کا۔ وہ جو 40 لوگ نیچے اترے تھے، پہلے اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا، اللہ نے یقیناً ان کو معاف فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا، کوئی اب ان کی غلطی نہیں نکال سکتا ہے۔ اب تیسری بار اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے آپ بھی ان کو دل سے معاف کیجئے، اور اس کی تمہید یوں باندھی کہ آپ تو ہیں ہی نرم، آپ ہیں ہی رحمت للعالمین، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا تو اس وجہ سے کہ رحمت مہربان، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تو اس مہربانی کی وجہ سے، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، آسان ترجمہ کیجئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ما زائد ہے یہ، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہی لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کافروں کے لیے بھی این اس وقت میں جب آپ کا خون بہ رہا ہے آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پہلے بد دعا فرمائی مگر پھر تنبیہ ہو گئی کہ آپ کا شان، آپ کا مقام یہ نہیں، فوراً دعا فرمانے لگ گئے۔ یہ آپ نرم ہیں تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے گرد جمع ہوئے، ورنہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا سخت مزاج، ترش مزاج، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لن فضوا، یہ اصل میں لا ان فضوا، لا کے معنی ضرور، ضرور بضرور انفضوا، تو وہ پھسل جاتے، بکھر جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے۔ اللہ اکبر، یہ مختلف قبیلوں کے لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، آپ کے پروانے بن گئے، کیوں بنے؟ رحمت من اللہ، اللہ کی مہربانی سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اب آپ نرمی کا ہی اظہار کیجئے، کیا کیجئے؟ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان 40 کو بھی معاف کیجئے، اور خود ہی معاف نہیں کیجئے، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اللہ سے بخش تو چکا ہے اللہ، بخشش کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جب بخشش کی دعائیں کریں گے ان کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بخشش بھی کر دی، بخشش کی دعا بھی مانگ دی، لیکن پھر بھی ان کو شرمندگی باقی رہے گی، تو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے شاور مشورہ کیجئے، ہم ان سے فی الامر، معاملات میں بٹھائیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، تو مشورہ تو کیجئے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہ جو معافی کا طریقہ ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہی 40 لوگ، اللہ اکبر، اپنی خطا پر کتنے شرمندہ ہوں گے، اللہ کے کرم کا احساس اس کی وجہ سے کیا ان کے جذبات بنے ہوں گے، پھر اللہ نے ان کو کیسا قبول کیا، اور انہوں نے کیسے کیسے دین کے لیے قربانیاں دیں، اور یہ سارا کچھ ہوا کس لیے؟ فرمایا ایک بات بتانی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو بتانی ہے، وہ کیا؟ ان ینصر، اگر مدد کرے گا کم تمہاری، اللہ اللہ، فلا غالبا، کوئی غالب آنے والا نہیں، لکم تمہارے لیے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، یخذل کے معنی مدد چھوڑ دینا، اللہ چھوڑ دے گا مدد کرنا کم تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، پھر فمن، تو کون ہے ذا وہ، الذی جو ینصر، مدد کرے گا کم تمہاری، من بعدہ، اس کی مدد کے چھوڑ دینے کے بعد، یعنی ہی کا مطلب بعد خذلانہ، اس کی مدد کو چھوڑ دینے کے بعد کوئی نہیں مدد کر سکتا تمہاری، ہائے بدقسمت، کہاں کہاں آج مسلمان دھکے کھا رہا ہے، جہاں سے مدد مانگنی تھی وہاں سے مانگ ہی نہیں رہا ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو، وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اللہ کے حبیب بہت نرم ہیں، اوپر بات آئی، کیا کرم ہے اللہ کا، آگے بتایا جا رہا ہے کہ اتنا کرم ہے کہ کائنات پر اور خاص طور سے انسانوں پر اور ایمان والوں پر اتنی کوئی مہربانی ہے ہی نہیں اللہ کی، جتنی مہربانی یہ ہوئی کہ انسانوں کو اور ایمان والوں کو اللہ نے اپنے پیارے نبی عطا فرمائے، یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات، کیا بات؟ غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، غنیمت کے مال میں سے ایک چادر گم ہو گئی، تو بعض حضرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لیے پسند فرما لی ہو، اور امیر کے لیے آج بھی جائز ہے اور آپ کے لیے بھی جائز تھا کہ غنیمت کے مال میں سے کوئی چیز آپ اپنے لیے پسند فرما لیں، کوئی ایک چیز، لیکن حضور پسند فرمائے مگر سب کے سامنے، اچانک غائب ہو جائے، حضور نے پسند فرمائی، یہ آپ کی شان کے لائق ہے؟
یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیا سوچ لیا تم نے میرے نبی کے لیے جو کافروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنوں کی خطائیں معاف کر رہے ہیں، وہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ وما کان لنبی، اور ممکن نہیں کسی نبی کے لیے بھی ان یغل، کہ وہ غلول کرے، غلول کا معنی خاص طور سے غنیمت میں سے چوری کرے، ومن یغلل، اور جو کوئی غنیمت میں سے کوئی چیز لے گا، یاتی، لائے گا وہ، بما، اس چیز کو، غلہ، جو اس نے غنیمت کے مال میں سے اٹھائی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفا، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ تو سوچو کہ اللہ کے انبیاء تو صرف اللہ کی رضا کے پیچھے رہتے ہیں، اور جو غنیمت میں سے چوری کرے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ الیاذ باللہ، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہو سکتی؟ کیا وہ اور یہ دونوں کو اکٹھ؟ افمن، تو کیا وہ شخص، اتبع، جو پیچھے چلا، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کے، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کے، کمن، کیا ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کی طرح، باء، جو مستحق ہو گیا، بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کا، ومأواہ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ ہم درجات، اصل میں ہم اصحاب درجات یا لہم درجات، یہ لوگ الگ الگ درجوں والے ہیں، لیکن مبالغہ کر کے کہا یہ الگ الگ درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس الگ الگ اصحاب درجات، اہل درجات، یہ الگ الگ درجوں والے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لے لے غنیمت میں سے، میں نے کہا نہ کہ جائز، لیکن اس کے باوجود فرمایا یہ آپ کی شان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ اب وہ بات آ گئی کہ کائنات پر اتنا بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں جتنا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی عطا کیے لوگوں کو۔ لقد، یقیناً، منّا، احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث، سب پر احسان کیا، مگر اس احسان سے فائدہ ایمان والوں نے اٹھایا، ورنہ احسان تو سب پر ہے، سب کے لیے اللہ کے حبیب آئے۔ اذ بعث، جب بھیجا اللہ نے، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، ان کی نفسوں میں سے، نفسوں کا مطلب انسانوں کی جنس میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر انسان کیسے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اسی موقع پر روح المعانی میں وہ بات ہے جو میں نے پیچھے بھی کہی تھی کہ ولی الدین ابن حجر عسقلانی کے بھی استاذ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں تھے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے انسانوں میں ہے، یتلو علیہم، مگر انسانوں میں سے کیسے کہ اللہ کے بعد ان کے مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، بس اللہ کا مرتبہ ہے پھر ان کا۔ یتلو، تلاوت کرتے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتی، اس کی آیتیں، 2 مرتبہ آیت آ چکی، ویزکیہم، اور پاکی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں ان کی، ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب، والحکمہ، اور دانش مندی، اور ساری حدیث اور سنت جو ہے وہ حکمہ ہے۔ وَإِن كَانُوا، وَإِن، میں بتا چکا ایسے موقعوں پر ان کے معنی بے شک ہوتے ہیں، ان نہ ہوتا ہے اصل میں، اگرچہ وہ تھے اور بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لا، ضرور بے ضرور، فی ضلال مبین، کھلا گمراہی میں۔ کیسے تھے وہ تصور کرو کہ آپ سے پہلے دنیا کے حالات کیسے تھے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اور کیا، لما، جب، اصابت، پہنچی، کم، تم کو، مصیبت، پریشانی پہنچی، لما مضارع پر آئے تو اب تک نہیں، ماضی پر آئے تو مانو جب، تو لما کے معنی جب تم کو اے ایمان والو مصیبت پہنچی، وقد اصبتم، یقیناً تم مصیبت پہنچا چکے ہو ان کو، مثلیہا، اس سے ڈبل، 2 گنا اس سے۔ پچھلے سال ان کے 70 لوگ گرفتار بھی ہوئے، 70 قتل بھی ہوئے، تمہارے تو صرف 70 شہید ہوئے، گرفتار تو ایک بھی نہیں ہوا، اور تمہارے پچھلے سال 14 شہید ہوئے تھے، ان کے تو 37 مرے۔ قلتم، تم نے کہا، انا ھذا، کہاں سے آئی یہ، یعنی یہ پریشانی آئی کیسے جبکہ اللہ کے حبیب موجود ہیں، ہم ایمان پر قائم ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، وہ من عندی انفسکم، وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی، مطلب خطا تم سے ہوئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جہاں وہ کر سکتا تھا یہ بھی کر سکتا ہے۔ وما اصابہ، اب سنو کہاں سے آئی، وما، اور جو بھی، اصابہ پہنچی، تم کو، یوم التقى الجمعان، یوم، اس دن، التقا، بھڑ گئی تھی جس دن، الجمعان، 2 جماعتیں، فبإذن اللہ،
تو وہ اللہ کے حکم سے آئی۔ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، سب کو پتہ چلے پکے کون ہیں اور کچے کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ الذین، ان لوگوں کو نافقوا، جنہوں نے منافقت اختیار کی تھی۔ وقیلا، اور کہا گیا تھا لہم، ان سے، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو۔ معلوم ہوا دفاع الگ چیز ہے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنا الگ چیز ہے۔ دفاع کا مطلب، کچھ لوگوں نے ان 300 لوگوں سے کہا تھا کم سے کم کھڑے رہو، ہماری تعداد ذرا زیادہ نظر آئے تو دشمن میں گھبراہٹ ہی پیدا ہو، مگر وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، جنگ، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے، مگر یہ جنگ ہے ہی نہیں۔ جنگ کیوں نہیں؟ ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، ہماری بات نہیں مانے گی، یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دل سے تو پہلے بھی کافر تھے، لیکن آج ان کا کافر ہونا واضح ہو گیا، اور وہ آج کفر کی طرف زیادہ تھے ایمان والوں کے مقابلے میں۔ ہم، وہ، للکفری، کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان کے، للایمان، ایمان کے قریب ہونے سے۔ مطلب جتنا ایمان وال ظاہری طور پر نظر آتے تھے مسلمان، آج ظاہری طور پر بھی نظر آئے کہ کافر ہیں۔ مومن تو عہد میں تھے، تو یہ کیوں نہیں تھے عہد میں ان کے ساتھ؟ یقولون، کہتے تھے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ما، وہ بات، لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا، جو کہہ رہے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے۔ تو بھائیوں سے کیا؟ بھائیوں سے مطلب ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کو کہتے تھے ہمارے بھائی تھے، مارے گئے، کیا بتائیں، ہماری بات نہیں نہ مانی۔ آج بھی بہت دو لوگ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانی اس لیے ایسا ہوا۔ جو ہو چکا وہ ایسا ہی لکھا تھا، اب نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ڈرائیور یوں کٹ مارتا تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے۔ اب جو ہو گیا وہی تھا۔ لو اطاعوا، اگر وہ مان لیتے ہماری، اطاعوا، اطاعت کرتے، بات مانتے نہ ہماری، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اگر تمہاری حکمتوں سے تم مرنے سے بچ سکتے ہو تو تم کم سے کم اپنے آپ کو مرنے سے بچا کر دکھاؤ۔ قل فادرؤوا، آپ فرما دیجئے ہٹا کر دکھاؤ، عن انفسکم، اپنے آپ سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو۔ اور جن کو تم مردہ کہہ رہے ہو، مر گئے بار بار، مرے کہاں وہ؟ ولا تحسبن الذین، اور تو گمان بھی نہ کرے قرآن پڑھنے والے، الذین، ان لوگوں کو، قتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، نہ گمان کرنا ان کو، امواتن، کہ وہ مردہ ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بتا چکا وہاں دوسرے پارے کے شروع میں کہ زندہ ہونے کا کیا مطلب، ان کے اوپر زندوں کے احوال ہیں، ابھی سے وہ جنت کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس چیز پر، آتا، جو دی ہے، ہم، ان کو، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، جو جنت عطا ہوئی، جو جنت کی نعمتیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی حاصل کرتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، لم يلحقوا، جو ملے نہیں ہیں، بہم، ان کے ساتھ، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کاز کے لیے تمہاری جان چلی گئی وہ کاز زندہ ہے، اور تمہارے ساتھی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ اللہ خوف علیہم، ان پر بھی کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ بھی غمگین نہیں ہوں گے، اس سے وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون، وہ خوشی حاصل کرتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اللہ کے کرم سے، وان اللہ لا یضیع، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع، ضائع نہیں کرتا ہے، اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کی جان چلی گئی تو مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور یہ بات بھی کہ جس کام کے اوپر جان دے دی وہ کام زندہ رہے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، مومنین، ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کیسے ہیں ایمان والے؟ آگے ان کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں، اور یہ صفات خاص طور سے پیچھے جو کہا تھا نا، انبیاء کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو قربانیاں دیتے رہے، نہ تھکے، نہ جھکے، نہ گھبرائے، نہ بکے، کچھ بھی نہیں کیا، ڈٹے رہے۔ یہ ڈٹے رہنے کی صحابہ کی بہترین مثال ہے۔ کب ہوا یہ؟ غزوہ احد سے جب واپس آئے سنیچر کو، آپ راستہ بدل کر کے آئے،
दूसरे रास्ते से आए, उस रास्ते में क्या क्या पेश आया वो सीरत पढ़िए तो फिर पता चलेगा। क्या क्या हिम्मत की बातें मर्द तो मर्द औरतों ने भी की, अल्लाह अकबर। लेकिन खैर जब आप रात घर वापस मदीना पहुंचे तो आपने मदीना के पहरे का इंतजाम किया। सहाबा जख्मी हैं, लेकिन उस जख्मी की हालत में भी 200 सहाबा किराम ने मदीना का पहरा किया, कहीं काफिर पलट कर हमला न करें। दूसरे दिन पता चला कि काफिरों ने तो पलट कर हमला करने का इरादा कर लिया है। हमरा उल असद तक वो पहुंचे, वहां जाकर के वो रुके, एक जगह है कोई 12-13 किलोमीटर कहते हैं दूर है मदीना से, कुछ ने ज्यादा लिखी। तो वहां जाकर उन्होंने कहा भाई हम जो वापस आ रहे हैं जंग जीत कर आए हैं कि हार कर? तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जीत के आ रहे हैं। जवानों ने कहा जीत के आ रहे हैं तो गनीमत क्यों नहीं ली? अगर जीत के आ रहे हैं तो हमने उनको कैदी क्यों नहीं बनाया? अगर जीत के हम आ रहे हैं तो हमने मदीने पर हमला करके हमेशा के लिए इनको खत्म क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है। अब बड़े समझ रहे थे कि अब मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्होंने कहा चलो वापस पलट कर हमला करते हैं। अबू सुफियान ने कहा, लेकिन अभी ये बातें चल ही रही थी तो उधर से एक आदमी मुसलमानों से मिल करके आए। उन्होंने कहा कि मुसलमान तैयारी में है तुम पर हमला करने के लिए और ऐसी फौज लेकर आ रहे हैं कि अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा खौफ इन पर तारी हुआ, इतने भागे 500 किलोमीटर मक्का तक भागते ही चले गए, मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता एक आदमी को पैसे दे करके कहा कि तू मदीना जा रहा है, नुईम बिन मसऊद अल-अशजाई, उसको कहा कि इतने पैसे ले और अगर तुझे मुसलमानों का लश्कर मिला तो कहना बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली है अबू सुफियान ने। आगे उसका तज़किरा, अल्लज़ीना इस्तजाबू, जिन्होंने बात मानी लिल्लाही, अल्लाह की, व रसूली, और रसूल की, मिन बादि मा, इसके बाद के, असाबा, पहुंचे थे, हम उनको, अलकरहु, जख्म, जख्मों पर जख्म लगे थे, लेकिन हुक्म आया कि चलो हमराउल असद तक इनका मुकाबला करेंगे। और आपने फरमाया वही हमारे साथ चलेंगे जो हमारे साथ ओहद में थे, कोई दूसरा नहीं जाएगा। बाद सहाबा किराम जो किसी मजबूरी से इजाजत लेकर घर में रहे थे, ओहद में नहीं गए थे, उनको इजाजत मिल गई, लेकिन ये बेशरम अब्दुल्ला इब्न उबई भी आ गया, मुनाफिक, कहने लगा मैं भी चलूं। आपने फरमाया तुझे इजाजत नहीं है। लिल्लज़ीना अहसनु, वो लोग जिन्होंने नेकियां की, मिनहुम, उनमें से, वत्तक़ू, और जो जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके लिए अजरुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाला, वो जिनसे कहा था, लहुम, जिनके लिए कहा था, अन्नासु, लोगों ने, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, बेशक लोग, क़द जमअू, यकीनन उन्होंने इकट्ठा किया है, लकुम, तुम्हारे लिए। किसको इकट्ठा किया है? फौजों को। और जमाऊ का माना जमा हो गए नहीं कर देना, उन्होंने जमा किया है फौजों को तुम्हारे लिए। फ़ख्शौहुम, तो तुम उनसे डरो। वही नुईम बिन मसऊद अल-अशजाई, डरो। तो सहाबा किराम डरने के बजाय फज़ादा, तो ज्यादा कर दिया इस बात ने, हम उनको, ईमानन, ईमान में, और ईमान बढ़ गया। उन्होंने कहा मजा हो गया, हाँ वो जमा हुए हमारे लिए, बहुत अच्छा, हमारे साथियों को कुर्बानी देने का मौका मिला, हमें कुछ कोताही हो गई थी, अब उन तमाम कोताहियों के मुकाबले में अब नेकी करके दिखाएंगे। वकालू, और उन्होंने कहा, हस्बुना, काफी है हमारे लिए, अल्लाहु, अल्लाह, व निअमल वकील, और बेहतरीन कारसाज है। फनक़लबू, चुनांचे आप उनको तशरीफ लेकर गए, सहाबा को लेकर तशरीफ ले गए, हमराउल असद पहुंचे और 8 दिन के करीब वहाँ तशरीफ रखे, उनका इंतज़ार करते रहे। वो कहाँ, वो तो भाग गए थे, और यहाँ कुछ लोगों के साथ बिजनेस की, कारोबार किया, तो अल्लाह ने दुनिया की नियामत भी अता फरमाई, आखिरत का सवाब भी। फनक़लबू, तो पलटे वापस सहाबा, बिनियामत मिन अल्लाह, अल्लाह की नियामत यानी सवाब को लेकर, व फ़ज़लिन, और अल्लाह के फजल को अक्सर ने तर्जुमा किया रिज़्क़ हलाल लेकर। लम यमससहुम सू, इस हाल में कि नहीं पहुंची उनको कोई तकलीफ। वत्तबअू रिज़वान अल्लाह, और वो पीछे चले अल्लाह की रजामंदी के। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, वो जो तुम्हें कह रहा था ना लोगों ने बड़ी फौजें इकट्ठी कर ली हैं, इन्नमा, बेशक, ज़ालिकुम, वो अश-शैतान, शैतान था, तुमसे कहता हूँ, वो इंसान कहाँ, वो शैतान था। युखव्विफु औलियाअहु, वो डराता है अपने दोस्तों को, तुमको कौन डरा सकता है। या यूं भी तर्जमा करते हैं, वो डराता था तुमको, पोशीदा है, औलियाअहु, अपने दोस्तों से, ये भी शैतान, इसके दोस्त भी शैतान, अपने दोस्तों से तुमको डरा रहा था। फला तखाफूहुम, तो तुम उनसे मत डरो, वखाफूनी, और मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। याद रखिए, एक बड़े तबके के मुफस्सिरीन ने इन आयतों को, अल्लज़ीना इस्तजाबू, यानी आयत नंबर 172 से लेकर यहाँ तक की आयतों को, 75 तक को
حمراء الاسد کے بجائے غزوہ بدر صغرا کے ساتھ جوڑا ہے۔ بدر صغرا کیا ہے؟ احد کے آخر میں ابو سفیان ایک پہاڑ پر چڑھا اور اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا، تو پھر کسی جواب نہیں آیا تو کہنے لگا لگتا ہے کہ سارے مر گئے ہیں، الیاذ باللہ۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، فرمایا سب زندہ ہے اور تیری آواز بھی سن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جنگ ہمارے اور تمہارے درمیان ترازو ہے، پچھلے سال تم جیتے، اس سال ہم جیت گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے برابر ہے جنگ؟ ہمارے شہداء جنت میں گئے، تمہارے شہداء وہ مردار جہنم میں گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا چلو آئندہ سال پھر مقابلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس سے بولو ہو گئی طے، اور بدر کے میدان میں ہوگا اور اسی تاریخ کو ہوگا۔ اس تاریخ میں صحابہ کرام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن ابو سفیان حالات سے واقف تھا، وہ نہیں گیا۔ اس نے اپنی فوج لی، مکہ سے نکلا بھی، لیکن تھوڑا دور جا کر کے واپس آ گیا، کہنے لگا موسم ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں ایک بندے کو پیسے دے کر بھیجا جس نے بدر میں جا کر مسلمانوں کو ڈرایا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضابطہ، فرمایا دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے، ابھی اس موقع کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں اس موقع کی طرف اشارہ ہوگا۔ ولا يحزن، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزن، چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو الذین، وہ لوگ یسارعون، جو تیزی سے پڑھتے ہیں، فی الکفر، کفر میں کچھ نقصان نہیں ہوتا، جو دوڑ دوڑ کر کفر کرتے ہیں، کفر کی باتیں کرتے ہیں، آپ غمگین نہ ہو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں، لن یضروا، ہرگز نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو شیئا، کچھ بھی۔ یرید اللہ، یہ جو کفر کر رہے ہیں اور اللہ ان کو ابھی ہلاک نہیں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل، کہ نہ رکھے لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، کریں کفر کرتے رہیں تاکہ آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، وہاں صرف عذاب ہی عذاب ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ ان الذین اشتروا الکفر، وہ لوگ، بے شک الذین، جن لوگوں نے اشتروا، خریدا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے بدلے میں۔ بدلے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان تھا اس کو بیچا، ایمان قبول کر سکتے تھے، نہیں کیا، کفر لے لیا۔ لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہیں دے سکتے ہیں اللہ کا شیئا، کچھ بھی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پہلے کہا تھا بڑا، اب کہا دردناک۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور وہ لوگ کافر جن کو اللہ نے یہ ڈھیل دی ہے، لا یحسبن، چاہیے کہ گمان نہ کریں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان نہ کریں، انما نملی لہم، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر ہے، وہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل دینا بہتر ہے، یہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ انما کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، انما نملی لہم، کہ ہمارا ان کو ڈھیل دینا، با مصدریہ، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بہتر، انما نملی، بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم، ان کے لیے، لیزدادوا، تاکہ اور بڑھیں وہ، پھر اثمن، گناہ کرنے میں، اور گناہ کریں اور گناہ کریں، جتنے زیادہ گناہ کریں گے اتنی زیادہ سزا ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ راز اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے احد کے، اور یہ احد میں حالات کیوں پیش آئے؟ آخری تبصرہ، ما کان اللہ ہرگز ایسا نہیں، لیذر المؤمنین، تاکہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، علی ما، اس حالت پر، ما علیہ، جس پر، انتم، تم ہو۔ اے ایمان والو، اصل میں اللہ تعالیٰ جس حالت پر تم ہو اس پر تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کس حالت پر؟ کہ عبداللہ ابن ابی منافق کی پارٹی تمہارے ساتھ ایسے ملی ہوئی کہ وہ بھی مومن، تم بھی مومن، سارے مومن 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 ہو رہا ہے، کہ سب کے سب اپنے آپ کو تمہارے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ اس حالت میں تم کو نہیں رکھنا چاہتا ہے، حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ گند کو دور کرے اللہ، من الطیب، پاک سے۔ اصل میں پاکوں کو اور ناپاکوں کو اللہ الگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا عہد کے اندر۔ چنانچہ 300 ناپاک الگ ہوئے، سب کو پتہ چلا وہ گندے ہیں اور ناپاک ہیں، اور یہ صحابہ کرام پاک ہیں۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے جو اللہ نے بتائی، اور اللہ سب کو نہیں بتاتا ہے یہ راز کی باتیں۔ وما کان اللہ، اور اللہ ہرگز ایسا نہیں، لیطلع، تاکہ وہ مطلع کر دے، خبردار کر دے، تم کو اے صحابہ،
अलल गैबी, गैब की बातों पर। अल्लाह तुमको नहीं ये बातें बताता था राज की। वलाकिन अल्लाह यजतबी, लेकिन अल्लाह ताला चुनता है, मिन रुसुलिही, अपने रसूलों में से, मन यशा, जिसको चाहता है। चुनांचे आज उसने हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ये राज की बातें बताई। तुम्हारा काम क्या है? फ़आमिनु बिल्लाह, तो तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर। व इन तुमिनु, और अगर तुम ईमान लाओगे, व तत्तक़ू, और तक़वा इख्तियार करोगे, फलकुम अज्रुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, मुनाफिकों ने इस मौके पर अपनी गठड़ियां बंद कर ली, अपने हाथ बंद कर लिए, कुछ खर्च नहीं करते थे, उनकी तरफ इशारा। वला यहसबन्ना, और हरगिज गुमान न करें, अल्लज़ीना, वो लोग, यबखलूना, जो बखीली करते हैं, बिमा, उस माल के साथ, मा, जो आता दिया है, हम, उनको, अल्लाह, अल्लाह ने, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। क्या गुमान न करें, हुआ खैर अल्लाहुम, कि वो उनके लिए बेहतर है, बल व शर्रुल्लाहुम, बल्कि ये उनके लिए शर है। सयुतव्वक़ूना, जिस माल की ज़कात न दी जाए, खैरात न दी जाए, वो क़यामत के दिन सयुतव्वक़ूना, अनक़रीब उनको तोक़ पहनाया जाएगा, माँ, उस माल का, बखिलू बिही, जिसके बारे में उन्होंने बखीली की, उसका हक अदा नहीं किया, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। और अल्लाह के हबीब ने उसकी तफसीर फरमाई कि वो बेज़काता माल क़यामत के दिन एक गंजा सांप बनेगा, और वो तोक बन के आदमी की गर्दन में लटक जाएगा, और आदमी उससे भागेगा, और वो कहेगा, भागता क्यों है? अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमानों की विरासत है और ज़मीन की। मतलब ए माल वालो, अल्लाह के रास्ते में माल का हक अदा करो, वरना तुम सब मरोगे, ये सब अल्लाह ही का रहेगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला को उसकी पूरी खबर है। बात तो मुनाफिकों की थी, लेकिन लगे हाथों यहूदियों की भी एक बात सुनो। यहूदी क्या कहते थे ऐसे मौके के ऊपर? कहते थे, देखो अल्लाह ताला मुसलमानों से कहता है कर्जा दो, इसका मतलब अल्लाह फ़कीर हो गया है। मुसलमानों ने उस खुदा को मान रखा है जो फ़कीर है, लोगों से कर्ज मांगता है। लक़द समी अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, यकीनन सुन ली अल्लाह ने, कौला, बात, अल्लज़ीना, उन लोगों की, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, बेशक अल्लाह गरीब है। ये यहूदियों ने कहा था। व नहनु अग़निया, और हम मालदार हैं। सनक्तुबु मा क़ालू, ज़रूर हम लिखेंगे, मा क़ालू, जो उन्होंने कहा, और ये भी लिखेंगे, और तुम बड़े नेक आए हो। क़त्लहुमुल अंबिया, और उनका नबियों को कत्ल करना भी हम लिख रहे हैं, बिगैरि हक़, ना हक़। वनक़ूल, और वो वक्त आएगा कि हम कहेंगे इनसे, ज़ूक़ू, चखो, अज़ाबल हरीक़, जलाने वाली आग के अजाब का मज़ा, अन्नार पोशीदा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, और बताया जाएगा ये तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है। ज़ालिका, ये उन जुर्मों की सज़ा है, माँ, जो क़द्दमत, आगे भेजे थे, अयदीकुम, तुम्हारे हाथों ने। ये एक मुहावरा है कि ये तुम्हारे हाथों के करतूत है, वरना किसी ने ज़बान से गाली दी, किसी ने आंखों से गुनाह किए, सब इसमें शामिल। व अन्नल्लाह, और ये क़यामत क्यों वपा होगी? इसलिए कि अल्लाह ताला लैसा बिज़ल्लाम, नहीं जुल्म करने वाला है, लिल-अबीद, बंदों पर। ज़ल्लाम मुबालगा नहीं, जालिम, जरा भी जुल्म करने वाला नहीं, इस माना में है। अल्लज़ीना क़ालू, कौन है ये लोग? अल्लज़ीना, वो लोग, क़ालू, जिन्होंने कहा, यही यहूदी जो कहते थे अल्लाह फ़कीर है, इनको कहा जाता था ईमान लाओ, कहते थे हम कैसे ईमान लाएं, अभी तो इनका नबी होना तय नहीं हुआ। पूछा क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी नबी आता है वो एक मौजज़ा पेश करता है। क्या मौजज़ा? कहा वो खैरात करता है, और सदक़े को आसमान से एक आग आती है, वो जला देती है। जब वो आग आएगी, जलाएगी, ये नबी ऐसा मौजज़ा दिखाएंगे, तब हम मानेंगे, अभी थोड़ा माने। अल्लाह ने हमसे ऐद ले रखा है कि जब भी कोई नबी आए, पहले उससे इस मौजज़े का मुतालबा करो। कुरान पाक ने कहा, अच्छा ये तुमसे कब वादा लिया? अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, आहिदा, अहद ले रखा है, इलैना, हमसे, अल्लाह नुमिना, कि हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे, लिरसूल, किसी रसूल के कहने पर, हत्ता, यहाँ तक कि यातिया, लाए वो ना हमारे पास, बिकुर्बान, ऐसी कुर्बानी, ऐसा सदका, ताकुलुहुन नार, जिसको आग खा जाए, जला कर के राख कर दे। वो किसी जानवर को ज़िबा करे, उसका सदका करे, फिर आसमान से आग आए, उसको जलाए, जलाने को कहा खा जाए, तब हम ईमान लाएंगे। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने ये वादा नहीं लिया था। अलबत्ता कुछ अंबिया किराम ऐसे थे कि जिन्होंने ये मौजज़ा, अल्लाह ने उनके हाथ पर जाहिर किया, उन्होंने ये मौजज़ा दिखाया कि एक सदका किया,
اور آسمان سے آگ آئی اور صدقے کو جلا دیا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا جواب دیا، فرمایا سنو، قد یقیناً جہاں آئے تھے کم تمہارے پاس رسول بہت سارے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو نہیں مانا۔ کتنے رسول آئے اور جنہوں نے آگ کا معجزہ نہیں دکھایا، ایسے بھی نبی تھے۔ وبالذی اور وہ معجزہ بھی لے کر کے آئے قل تم جس کے بارے میں تم نے کہا، یعنی جس معجزے کا تم مطالبہ کر رہے ہو آگ والا، یہ معجزہ بھی بہت نبیوں نے دکھایا۔ فلم قتلتموہم تم نے اس کے باوجود ان کو نہیں مانا بلکہ ان کو قتل کیا۔ فلم تو کیوں قتلتموہم تم نے ان کو قتل کر دیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فإن کذبوک آپ کو تسلی فرمایا یہ اسی طرح کی کٹ حجتی کی باتیں کرتے رہیں گے۔ فإن تو اگر کذبوا وہ جھوٹا کہیں کا آپ کو فقد کذب تو یقیناً جھوٹا کہا گیا رسولوں بہت سارے رسولوں کو من قبلی کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے تھے بالبینات واضح معجزے، والزبر اور وہ لائے تھے کتابوں صحیفوں کو بھی، اور والکتاب المنیر اور واضح کتاب کو روشن کتاب کو لے کر آئے تھے۔ مطلب اگر آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی جھوٹا کہا گیا، حالانکہ وہ ان کے پاس معجزے بھی لائے، واضح نشانیاں بھی لائے، کتاب منیر بھی لائے۔ تو اس طرح کے کٹ حجت لوگ ہر دور میں رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت آپ صبر کریں، انتظار کریں، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ کل نفس ہر ایک جان ذائقۃ الموت اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس مخلوقۃ ہر پیدا شدہ جان کو آخر مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور بے شک تم کو پورا پورا دیا جائے گا اجورکم تمہارے اجر یوم القیامہ قیامت کے دن، وہاں کا انتظار۔ فَمَنْ زُحْزِحَ وہاں کیا بدلہ ہوگا؟ فمن تو وہ آدمی زحزح جس کو بچایا گیا عن النار آگ سے، وادخل اور داخل کیا گیا الجنت جنت میں، فقد فاز وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ آئے ہائے یہ دھوکہ ہے، اس پر آدمی اترا رہا ہے، اس کو ہمیشہ کا سمجھتا ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ ایمان والو صبر کرو اور آخرت کے فیصلے کا انتظار کرو، تب تک حالات آئیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ ضرور بضرور ہے ایمان والو تم کو آزمایا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں کے بارے میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں کے بارے میں، کبھی جان کی قربانی کبھی مال کی قربانی۔ اور سنو وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور بضرور تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، ان لوگوں سے یہودیوں اور عیسائیوں سے تم سنو گے، اور ایک اور طبقے سے بھی سنو گے، کن سے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے سنو گے جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیراً بہت زیادہ تکلیف سنو گے۔ یاد رکھیں تکلیف سنی نہیں جاتی، سہی جاتی ہے۔ مار آدمی کھاتا ہے، جسم پر ڈنڈے پڑتے ہیں، تلوار کے زخم لگتے ہیں، تو سننا کیوں کہا؟ حقیقت یہی ہے، اور اس دور میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار کے زخم آدمی سہ لیتا ہے، زبان کے زخم نہیں سہے جاتے۔ آج جس طرح میڈیا جھوٹ بول بول کے گندی باتیں کر کر کے انسانوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، یہ اس کی پیشن گوئی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم ڈٹے رہو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ یہ اضافت صفت الموصوف اصل میں ہے من الامور المعزومہ، یہ ان کاموں میں سے ہیں جن کا پکا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو ڈٹے رہو، برداشت کرو، بکنے دو ان کو، کیا کیا گالیاں دیتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور یاد کرو اس وقت کو، اخذا جب لیا اللہ نے میثاق کا پکا وعدہ، الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی۔ مطلب اگر اہل کتاب تم کو گالیاں دیں تو حیرانگی کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے حقوق تلف کر چکے ہیں۔ ہم نے ان سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ ضرور بضرور تم اس کتاب کو بیان کرو گے، للناس لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا اور اس کتاب کو بیچ کر کے اس کو چھپانے کی وجہ سے، وَاشْتَرَوْا خریدا انہوں نے بھی اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت، اور تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا، کمینی دنیا لے لی، آخرت کو چھوڑا۔
فبئس ما یشترون، تو کتنی بری ہے وہ چیز جس کو وہ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن، چاہیے کہ آپ گمان نہ کریں، اے قرآن پڑھنے والے تو گمان نہ کر، الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، ان کاموں پر، اتو، جو انہوں نے کیے، منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی اور عیسائی بھی تھے، جو کرتوت انہوں نے کیے، مسلمانوں کو تنگ کیا، ستایا، دھوکہ دیا، اس پر خوش ہوتے تھے۔ نہ گمان کریں، کیا نہ گمان کریں، وہ آگے آ رہا ہے، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ مثلا منافق غزوہ احد میں گئے نہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں یار بڑے بہادر تھے، ڈٹے رہے، اور وہ لوگوں کو بھی کہتے دیکھو مسلمانوں نے کیا بہادری دکھائی۔ بھائی مسلمانوں نے دکھائی، تم کیا چاچے لگتے ان کے؟ فلا تحسبن، اوپر کہا تھا گمان نہ کرنا تو، اب دوبارہ کہا فلا تحسبن، تو گمان نہیں کرنا۔ یہ دوبارہ کیوں کہا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات قرآن کہتا ہے، پھر جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو پچھلی بات کو دوبارہ دہراتا ہے۔ اب وہی بات، گمان نہ کر تو ان کو، فلا تحسبن، یعنی گمان نہ کر تو ان کو، کیا نہ گمان کر، بمفازۃ من العذاب، عذاب سے بچنے والے۔ مفازہ کے لفظی معنی کامیاب ہونے والے، لیکن یہاں آسان ترجمہ ہو جائے گا عذاب سے بچ کر کامیابی حاصل کرنے والے، عذاب سے بچنے والے گمان نہ کرو، ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کہا یہ دو چمکتی ہوئی صورتیں، دونوں کے مضمون آپس میں جڑتے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی کچھ دعا کے کلمات ایمان والوں کو سکھائے، اس کے آخر میں بھی دعائیہ کلمات۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل، اور رات کے اختلاف میں، والنہار، اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کا اختلاف، رات کا آنا دن کا جانا، رات کا گھٹنا دن کا بڑھنا، لآیات، ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ لیکن عقل والے کون ہیں؟ جو اپنے مالک کو پہچانے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاما، کھڑے کھڑے بھی، وقعودا، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، یعنی ہر حال میں، ہر وقت میں، ویتفکرون، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ذکر ہے، اس کے ساتھ میں وہ فکر بھی کرتے ہیں۔ فکر کیا کرتے ہیں؟ یتفکرون، ذکر اور فکر دونوں اکٹھے ہیں، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ اس مخلوق پر غور کر کے اس کے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، ھذا، ان چیزوں کو، باطلا، بیکار، اس ساری کائنات کو کوئی بیکار کہے، الیاذ باللہ، وہ تو جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر سبحانکا، تیری ذات پاک ہے ایسا بیکار کام کرنے سے، فقنا، تو بچا تو ہم کو، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ کیوں کہا آگ کے عذاب سے ہمیں بچا؟ یعنی جو اس کو بیکار سمجھے وہ تو گیا جہنم میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخلا، جس کو داخل کریں گے، النار، آگ میں، فقد اخزیتا، تو یقیناً آپ رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے، ہو اس کو، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مدد کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادیا، ایک آواز دینے والے کو، ینادی، جو آواز دے رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، تو بخشش فرما تو، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور مٹا دے تو، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری سیئات کو، ہمارے گناہوں کو۔ ذنوب بھی کہا اور سیئات کہا، دو باتیں، تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں۔ بعض کہتے ہیں ذنوبنا صغیر گناہ اور سیئاتنا کبیر گناہ، وتوفنا، اور تو وفات دینا ہم کو، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ یہ ہیں ایمان والے جو یوں دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایمان کے لیے آواز لگانے والے کو سنا۔ کون تھے سب سے پہلے؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور قیامت تک جو ان کے نائب ان کی طرف سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے وہ سب کے سب منادی ہیں۔ تو گویا سارے ایمان والے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، منادین ایک آواز لگانے والے کو، ینادی جو آواز لگا رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنو کے لوگوں ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر۔ تو ہم نے اس کے جواب میں آمنا ایمان قبول کر لیا، اے ہمارے رب اب تو بخش دے ہمارے لیے بڑے گناہوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت دے، نیک بندوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ مطلب جس طرح نیکوں کی وفات ہوتی ہے نیکی کرتے ہوئے، ہمیں بھی اس طرح، اور جس طرح ان کا قیامت کے دن حشر ہوگا ہمارا بھی ان کے ساتھ حشر فرما۔ اللہم ارزقنا ربنا، اے ہمارے رب، آتینا اور دے تو ہم کو ما وہ چیز وعدتا جس کا وعدہ کیا تو نے، نہ ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں پر۔ رسولوں پر اکثر ترجمہ کر لیتے ہیں رسولوں کی زبانی، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کیجئے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے پر یا اپنے رسولوں پر ایمان لانے پر، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ جو میرے رسولوں پر ایمان لائے گا وہ سارے وعدے ہم کو عطا فرما۔ اور وہ کیا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو تو رسوا نہیں کرے گا، ولا تخزی، اور نہ رسوا فرما نہ ہم کو یوم القیامہ قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے، ربهم ان کے رب نے، انی کہ میں، اور اعلان ہوا کہ میں لا اضیع ضائع نہیں کرتا ہوں، عمل عامل، عامل عمل کرنے والا، عمل کے معنی عمل کرنے والے کے عمل کو، کام کرنے والے کے کام کو، منکم تم میں سے، من ذکر کوئی مرد ہو، او انثا یا کوئی عورت ہو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیات نازل ہوئی اس موقع پر جب ایک خاتون نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کہیں میں قرآن پاک میں خاص طور سے عورتوں کا ذکر نہیں سنتی ہوں، رائے دیکھو عورتوں کا ذکر آ گیا، بعضکم من بعض، عورتوں کا ذکر یعنی ان کی نیکی کا، بعضکم من بعض، کوئی مرد ہو تو اس کو بھی اس کے عمل کا ثواب ملے گا، کوئی عورت ہو تو اس کو بھی ملے گا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا مرد کی نیکیوں پر اس کو ثواب ملتا ہے لیکن عورت کی نیکیوں پر اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اسلام نے کہا مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے اس کو جتنا ثواب ملے گا، عورت گھر کی کوٹھلی میں نماز پڑھے اس کو اس کے برابر ملے گا۔ فالذین ہاجروا، کیوں ملے گا؟ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، اور جو نکالے گئے، من دیارہم ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا، اور جن کو تکلیف دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا، اور جن کو قتل کر دیا گیا، ان سب لوگوں کے لیے اعلان سنو، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور بھی ضرور میں مٹا دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّ، اور ضرور بھی ضرور میں داخل کروں گا، ہم ان کو جنات ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، حال بھی بنا سکتے ہو اور مفعول لہ بھی، ثواب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے، یا اس حال میں کہ یہ ثواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی وہ ہے کہ عندہ اسی کے پاس حسن الثواب بہترین ثواب ہے۔ لا یغرن، یہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا۔ تو کوئی کہے دنیا میں تو یہ نافرمانی مزے لوٹ رہے ہیں، اس کے اوپر تنبیہ، لا یغرن، اے قرآن پڑھنے والے دھوکے میں نہ ڈالے کا تجھ کو، تقلب آنا جانا، الٹنا پلٹنا، الذین ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا، کہاں آنا جانا؟ فی البلادی شہروں میں، یہ آ رہے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں کھل رہی ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، 50 60 70 100 سال 200 سال جئیں گے پھر تو مریں گے نا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ۔ لیکن الذی، اس کے مقابلے لیکن وہ لوگ، الذین جنہوں نے، اتقوا جو بچے، جو ڈرے، ربہم اپنے رب سے، رب کی نافرمانی سے بچے، یا دوسرا معنی رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر، وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، للابرار نیکوں کے لیے۔
ابرار بارن کی جمع یا برن کی جمع بھی بعض کہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ہیں، لا ضرور بھی ضرور، من یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چونکہ اس صورت میں بار بار اہل کتاب کا تذکرہ آیا، ایمان والوں کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سارے اہل کتابوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک لینا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ ایمان قبول کرتے رہیں گے۔ ضرور بھی ضرور اہل کتاب میں کچھ ہیں، لا ضرور من جو یؤمن باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری جانب، یعنی یہ قرآن، وما انزل، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی جانب، یعنی تورات اور انجیل، خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ ہی کے لیے جھک جانے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، وہ نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیتوں کو ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں۔ عبداللہ بن سلام کو بھی تو دیکھو، حضرت نجاشی رحمہ اللہ کو بھی تو دیکھو۔ اولئک لہم اجرہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں آیا تھا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے خدا تو نافرمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا ہو گئی مدد۔ یہ مدد کے طریقے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، ڈٹے رہو، دین پر ڈٹے رہو، اللہ کی مدد ملے گی۔ وصابروا، اور جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ، صابر یصابر، دوسرے کے مقابلے میں ڈٹنا، جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ۔ ورہبتوا، اور سرحدوں کی پہرے داری کرو، پہروں پر ڈٹے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تم کہتے تھے ہمیں کامیابی دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یوں سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔